اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنا جو ہے عقیدہ صحیح رکھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور کوئی صفات جو ہیں اللہ کی اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ جو بھی آپ اللہ کی تعریف کریں گے، جو بھی عبادت کریں گے، جو بھی سلسلہ ہوگا دنیا میں آپ کی کوششوں کا، اس کا صلہ تب ملے گا جب کہ آپ کا سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ خبائث العقائد و رذائل الاخلاق، دو چیزیں ہیں۔ عقیدے کا صحیح ہونا، اگر عقیدہ خراب ہے تو ساری عبادتیں ضائع، اور رذائل الاخلاق، اخلاق کا بہتر ہونا ہے، معاملات کا صحیح ہونا، لوگوں کے ساتھ جو آپ کا لین دین ہے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، سروس میں ہیں تو سروس کے حالات، دیانتداری کے ساتھ اپنی جو ہے سروس کو مکمل کرنا، اللہ رب العزت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میری روزی جو ہے حلال ہوگی۔ اب جب روزی آپ حلال اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے، تو وہ آپ کے جسم میں جو طاقت بنے گی وہ آپ کو اس طرف آمادہ کرے گی کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف قدم بڑھائیں، اللہ رب العزت کی طرف جو ہے رجوع اللہ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ کی زندگی میں خرابی ہے، عقیدے میں خرابی ہے، عبادات میں کمی ہے، اور یہ جو معاملات ہیں وہ سارے بگڑے ہوئے ہیں، تو پھر سارے معاملات خراب ہیں، پھر ٹکرے ہیں، پھر اگر کوئی عبادت کر بھی رہے ہیں تو جب بنیادی چیز ہی پوری نہیں ہو رہی تو اس کا کیا فائدہ ملے گا۔ اور اللہ رب العزت، آج میں یہ جو بات کرنے والا ہوں یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہیں کہ یہ جو نظام لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور حساب کتاب ہوگا کہ نہیں، یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، سب کچھ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بنجر زمین کو نہیں دیکھتے ہو، ایک دفعہ فصل لے لیتے ہو، پھر وہ زمین جو ہے خشک ہو جاتی ہے، پھر میں بارشیں دیتا ہوں اور پھر اس زمین کو تر و تازہ کرتا ہوں، اور پھر تمہارے لیے اس میں سے جو ہے اناج نکالتا ہوں، پھل نکالتا ہوں، کھجوریں نکالتا ہوں، انگور نکالتا ہوں، تمام سبزیاں، پھل، نعمتیں اس زمین سے نکلتی ہیں، اور پھر جب وہ زمین یہ ساری چیزیں دے دیتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر وہ بنجر ہو جاتی۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ہے یہ تمہارا اس طرف اللہ رب العزت جو ہے یہ کر رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا سورہ یاسین میں ہے، تو کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو زمین ہے، زمین جو ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ آیۃ من الارض رزقن، جو زمین تمہیں رزق دیتی ہے، فجعلناہا رزقن، وہ جو زمین تمہیں رزق دیتی ہے وہ اسی طرح خشک اور بنجر ہو جاتی۔ تو اسی طرح سورہ حدید میں ہے، اعلموا انما اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اے لوگو اس بات کی خبر رکھو، اعلموا سمجھو، اعلان کر رہے ہیں اللہ رب العزت، سوچو اس میں کہ زمین کو جو میں یحیی الارض بعد موتها، زمین جو ہے زندگی دینے کے بعد، پھل دینے کے بعد پھر اسے موت آ جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے اس کا جو ہے فصلیں، اس کی جو چیزیں ہیں وہ خش و خاشاک ہو جاتی ہیں، اور پھر زمین اسی طرح خالی چٹیل میدان ہو جاتی۔ ہم زمیندار لوگ تو اپنے دیہاتوں میں، گاؤں میں یہ مظاہرہ ہر سال دیکھتے ہیں۔ اور یہ کس چیز کی طرف اللہ رب العزت ہمارے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت میں بدل جائے گی۔ جیسے یہ
جو ہے سبزیوں والی جو ہے اللہ رب العزت جو سرسبز کھیت جو ہیں، جب لہلاتے کھیت جو ہیں وہ اس میں خشکی میں بدل جاتے ہیں اور وہ بنجر زمین میں ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ زندگی بھی ختم ہو کے آخرت کی خوشحال زندگی یا بدحال زندگی میں بدل جائے گی، یا جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا، اور اس مختصر سی ہر ایک کی زندگی جو 70 80 100 سال تک ہے اس کا حساب کتاب دے کر، تو اس کے بقدر جتنی اس نے دنیا میں محنت کی ہوگی اس کے بقدر اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا فرمائیں گے چیزیں دنیا کی۔ تو یہ ایک جو ہے ایک اللہ رب العزت نے ایک فہم عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہے، سورہ نمبر حدید کی 17 نمبر آیات ہے جو میں نے بیان کی ہے، اس میں ایک بہت بڑا مخفی راز ہے اللہ رب العزت کا۔ ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ مشاہدہ ہر سال دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ زمین خوشحال ہوتی ہے، آباد ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، فصل دیتی ہے، لوگوں کو روزی ملتی ہے، لوگ اس سے پھل پھول لیتے ہیں۔ تو اگر یہ نظام نہ ہو تو دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، بقا کیسے حاصل؟ یہ بقا جو اللہ رب العزت ہے، ہر روز یہ مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور جب اللہ انہیں مٹاتا ہے تو خوش گھاس کی طرح وہ جو ہے وہ ہو جاتی، اور پھر دوبارہ اللہ رب العزت اس کو تو اسی طرح اللہ رب فرما رہے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ ختم ہو کر آخرت کی زندگی میں بدل جائے گی، اور آخرت والی زندگی پھر ہمیشہ رہے گی، اور وہ متعین ہو جائے گی کہ کیا تم جنت میں ہو یا جہنم میں ہو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں دے جگہ، دنیا کی زندگی کو ہم اچھی طرح سمجھ جائیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ جزاک